بیٹی اللہ کا انمول تحفہ ہے۔ اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ بچی کی پیدائش کو منحوس نہ سمجھا جائے، بلکہ اس پر شکر ادا کرتے ہوئے خوش ہونا چاہیے۔ اس کا اچھا اسلامی نام رکھا جائے، بچی کی تربیت میں کوئی کسر نہ چھوڑی جائے، عمدہ تعلیم سے آراستہ کیا جائے، گھریلو کام کاج کا بھی خوگر بنایا جائے، نسبت اچھی قائم کی جائے، نکاح جلدی کیا جائے، اس کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے۔ دور قدیم کے جہلا بچیوں کو زمین میں زندہ دفن کر دیتے تھے، اور دور حاضر کے جاہل اس کو ماں کے پیٹ میں ہی ختم کرا دیتے ہیں۔ بیٹیوں کی وجہ سے اسقاط حمل کے جرم میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ مرد بچی کی پیدائش پر اس کی ماں کو طلاق دے دیتا ہے، کبھی یکے بعد دیگرے بیٹیوں کی پیدائش عورت کا جرم قرار دیتا ہے۔ افسوس صد افسوس، مسلم معاشرے میں مشرکانہ اور جہلانہ ذہنیت رواج پانے لگی ہے کہ بچیوں کو اپنے لیے باعث عار سمجھا جانے لگا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، صرف اللہ ہی زمینوں اور آسمانوں کا مالک ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ وہ چاہے تو جڑواں بیٹے اور بیٹیاں دے دے اور چاہے تو کچھ بھی نہ دے، بے شک وہ ذات پاک علم والی قدرت والی ہے۔ اولاد کے تذکرے میں رب تعالیٰ نے بیٹیوں کا ذکر پہلے فرمایا، کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت کے جاہل بیٹی کو منحوس سمجھتے تھے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ نحل آیت نمبر 58 اور 59 کا ترجمہ: جب ان کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور ان کا دل غم سے بھر جاتا ہے۔ بیٹی کو اپنے لیے برا سمجھتے ہیں اور باعث شرمندگی سمجھ کر لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، اور دل ہی دل میں یہ سوچتا ہے کہ اس کو ذلت برداشت کر کے اپنے پاس رہنے دوں یا اسے زمین میں گاڑ دوں۔ ان لوگوں نے کتنی بری باتیں خود ہی بنا رکھی ہیں۔ دربار نبوت لگا ہے، ایک دیہاتی زور و قطار رو رہا ہے، روتے ہوئے کہتا ہے کہ جب سے اسلام لایا ہوں، اسلام کی مٹھاس کو محسوس نہیں کر پا رہا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمانہ جہلیت میں میرے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی، میں گھر سے کہیں دور سفر پر تھا، جب لوٹا تو وہ چھوٹے چھوٹے قدموں سے چل رہی تھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے گھر والی کو کہا کہ اسے تیار کر، اس نے اسے خوبصورت لباس پہنایا، میں اسے لے کر جنگل میں چلا گیا۔ گرمی اور لو کی وجہ سے جب میں پسینے میں شرابور ہو جاتا تو وہ اپنے دوپٹے سے میرا پسینہ پونچھتی۔ میں نے ایک جگہ گڑھا کھودا، جب اسے اٹھا کر اس میں ڈالنے لگا تو وہ چلائی، وہ ابو ابو کرتی رہی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتی رہی کہ ابو مجھے مت دفن کرو۔ آخری وقت تک وہ چلاتی رہی، اپنی زندگی کی بھیک مانگتی رہی، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا پتھر دل موم نہ ہوا اور میں اس کو وہیں جنگل میں پابندِ خاک کر کے گھر لوٹ آیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے الفاظ میری سماعتوں سے ٹکرا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا کیا بنے گا؟ ادھر عرب کا دیہاتی رو رہا تھا اور ادھر فخر دو عالم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں آنسو منڈائے موتیوں کی ایسی لڑی بنی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں چھلکنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے جو گناہ زمانہ جہلیت میں کیے، قبول اسلام نے انہیں ہمیشہ کے لیے مٹا دیا۔ ام حمزہ عرب کی ایک سمجھدار اور شاعرانہ مزاج کی عورت تھی۔ اسے بیٹیاں پیدا ہوئی تو اس کے خامند ابو حمزہ نے گھر آنا چھوڑ دیا۔ اس پر اس نے اشعار کہے جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے: ابو حمزہ کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ہمارے پاس نہیں آتا؟ وہ اس لیے ناراض ہے کہ ہم بیٹوں کو جنم نہیں دیتی؟ اللہ کی قسم، یہ ہمارے اختیار میں نہیں۔ ہماری مثال تو کاشتکار کے لیے زمیں جیسی ہے، سو جو بویا جائے گا وہی کاٹا جائے گا۔
ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو بیٹیوں کے ذریعے آزمائش میں ڈالا گیا اور اس نے اس پر صبر کیا تو وہ بیٹیاں قیامت کے دن جہنم سے ڈھال بن جائیں گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک عورت اپنی 2 بیٹیاں اٹھائے میرے پاس آئی تو میں نے 3 کھجوریں اسے کھانے کے لیے دی۔ اس نے دونوں بچیوں کو ایک ایک کھجور دی اور ایک کھجور خود کھانے کے لیے منہ کی طرف بڑھائی۔ جیسے ہی وہ کھانے لگی تو اس کی بیٹیوں نے مانگ لی۔ اس نے کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور دونوں بیٹیوں کو دے دیے۔ میں نے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کے لیے جنت واجب کر دی، فرمایا اسے جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی بچی پیدا ہوئی اور وہ اسے زندہ دفن نہ کرے، نہ اس کے ساتھ برا سلوک کرے، نہ اس پر لڑکے کو ترجیح دے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی، انہیں اخلاقی اور معاشرتی ادب سکھایا، ان کی اچھی جگہ شادی کی اور بعد میں ان کے ساتھ حسن سلوک کیا تو اس کے لیے جنت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہوگی، پھر ان کا اچھے گھرانے میں نکاح کر دیا تو وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ انگلیاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں ملا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹیوں سے پیار و محبت عطا فرما کر ان سے حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔